بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری بہت سارے مناظرین سے جب مناظرہ کرتا ہے، وہ مناظرین ہے نہیں ہے یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال جب ان سے گفتگو کرتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی، تو ان کو کہتے ہیں قرآن سناؤ۔ اس نے اپنے ایک ذاکر برق نقوی سے بھی اس نے قرآن سنا۔ اسی طرح ہمارے سنی ایک عالم ہیں منیر چشتی صاحب، ان سے بھی انہوں نے قرآن سنا۔ اب میرا مشورہ ان سب سے یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو یوں ہم کیوں قرآن سنائیں، اس سے ہم نے کون سی سند لینی ہے؟ اور دوسرا، آپ جو مناظرہ کر رہے تھے منیر چشتی صاحب، آپ کے اصول بالکل زبردست تھے کہ آپ نے دلیل مانگی کہ اگر آپ نے کفر ثابت کرنا ہے شیخین کریمین کا معاذ اللہ تو قطعی دلیل لائیں، یعنی قطعی ثبوت، قطعی دلالہ ہو، تواتر سے ثابت ہو۔ خبر احاد سے تو کسی کا کفر ثابت نہیں ہوتا، یہ اصول تھا۔ مگر اس اصول پر اللہ یاری نے کوئی بات آپ سے نہیں کی، کیونکہ وہ پھنس گیا تھا اس اصول کے تحت، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ وہ پھنس گیا تھا، اب اس نے کہا قرآن پاک سناؤ۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین جب قرآن پاک رکھتا ہوں، جو اس نے سنا اور جو اعتراضات کیے، میں اب آپ کو اس کا قرآن بھی سناؤں گا، اور جو اس نے اعتراض کیا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ مقابل کو، سامنے والے کو زیر کیا جائے، حالانکہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثلا آپ سنیں۔ کو پتہ ہے کہ جب انسان ابتدا کرتا ہے جار مجرور سے شروع نہیں کرتا۔ تجھے اتنا نہیں معلوم تلاوت قرآن پگڑی لگائیے قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ دنیا میں ایسے دیکھا ہے، او بھائی دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ قراءت کرے، وقف کرے، پھر جار مجرور سے شروع کرے؟ ان نفسی سے شروع کیا، روکا ہے نا آپ نے مجھے، اب میں نے وقف آیا ہے جار مجرور سے کوئی شروع۔ یہ اصول اس نے بیان کیا۔ اصل میں آپ کے سامنے میں وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں جہاں سے اس نے ٹیسٹ لیا تھا منیر چشتی صاحب سے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے جار مجرور سے شروع کیا۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہوں نے نہیں پڑھا، اس نے ٹوکا کہ بس اعوذ باللہ پڑھو، حالانکہ یہ کوئی تقاضا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک سننا ہے، آپ کو اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا رہے، اس کو آداب نہیں سکھا رہے، آپ نے صرف کسی کا قرآن پاک چیک کرنا ہے کہ اس کی تلاوت کیسی ہے، کیا اس کو قرآن اوپر سے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ کہنا چلو اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، تو یہ اگلے بندے کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، بس آپ اپنے اگلے بندے کو پر روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی اظہار حق سے تعلق نہیں ہے۔ مناظرے کا تعلق ہوتا ہے مقصود اظہار حق، اگر مجادلہ ہے تو یہ صرف مجادلہ ہے، اس کا کوئی اظہار حق سے تعلق نہیں ہے۔ اب سنیے گا، اس نے کہا جار مجرور سے قرآن شروع نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس کی اتنی بھونڈی دلیل کا جواب، اتنا واضح جواب دوں گا۔ اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جار مجرور سے کون سی شیر قرآن پاک سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، تراود فتاہ عن نفسی، اب ذرا غور کیجیے گا، ان نفسی سے انہوں نے پھر شروع کر دیا۔ یہ ان نفسی یعنی ان حرف جار، 17 حرف جار ہے، سب کو پتا جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا، ان نفسی، اس نے اس جگہ اعتراض کیا کہ جار مجرور سے پھر پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ اعتراض بنتا نہیں تھا۔ ایک استاد، اگر آپ سن رہے ہیں، استاد بن کے بھی سن رہے ہیں، تو آپ نے تو تلفظ چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ پھر جار، حالانکہ وہ جار مجرور سے اعادہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے کہیں رک جائیں تو آپ اسی جار مجرور سے دوبارہ پھر شروع کر دیں۔ یہ قراء جتنے دنیا کے قراء ہیں، کسی سے پوچھ لے، یہ جاری جو اصول بیان کر رہا ہے، یہ اصول ہے ہی نہیں۔ کہ جب آپ نے مجھے تراود فتاہا عن نفسی، تو آپ نے مجھے روکا، میں نے پھر عن نفسی سے شروع کر دیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن آپ نے کہیں ٹوکا، میں نے وہیں سے پھر شروع کر دیا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صرف ٹاؤٹ کرتا ہے، صرف اگلے بندے کو مذاق مسخری کا نشانہ بنا کر سمجھتا ہے بہت بڑا مناظر۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی اتنی بڑی جہالت کو واضح کروں گا۔ یہ کہتا ہے جار مجرور سے ابتدا نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا یاری جاہل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے قرآن شروع ہو رہا ہے، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ باؤ تاؤ قاف و لام و واؤ مز و مزقلہ، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ حروف جارہ میں سے پہلا حرف جار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بسم اللہ سے، یہاں اعوذ باللہ نہیں لکھی اوپر کہیں بھی، آپ شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے۔ قرات کی ابتدا ہی حرف جار سے ہو رہی ہے، بسم اللہ۔ اب بتائیں کہ اس نے جو مناظرے میں اصول اٹھایا، جو اس نے کہا کہ حرف جار سے تو قرات شروع نہیں ہوتی، یہ تو اب اس کے شیعہ غور و فکر کریں جو اس کو بہت بڑا مانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ دوسری بات، اب میں اس کی قرات آپ کو سناتا ہوں، یہ خود کیسی قرات کرتا ہے، ذرا سنیے۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ ہے آپ کا جی حسن اللہ یاری مناظر
کہ جو قرآن پاک صحیح پڑھنے کا دعوے دار ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ہم غلطیاں پکڑنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن تم غلطیاں پکڑتے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک انگلی کسی کی طرف کر رہے ہو تو تمہاری طرف بھی آ رہی ہیں. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 28ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، اور آیت میں اس نے پڑھا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ. حالانکہ قرآن پاک میں وہاں کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم. تو اب دیکھیے گا کیا اس سورہ مجادلہ کی آیت کے بارے میں جو اس نے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ بھی اوپر سے دیکھ رہا ہے، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ. حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 وَلَوْ كَانُوا پڑھا اس نے کیا ہے؟ کانا. صاحب آپ کو واضح غلطی نظر آ رہی. اب بتائیے کہ جب یہ دوسروں کی غلطی نکالتا ہے کیا اس کو قرآن پر پڑھنا آتا ہے پھر صحیح طرح؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کے اعتراض جواب سے آپ کبھی جیت نہیں سکتے. یہ صرف حریف کو، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے اعتراض جواب کیے جاتے ہیں. تو میں سب سے گزارش کروں گا جو اس سے گفتگو کرتے ہیں ایسی باتوں کا اس کا جواب نہ دیا کرے. اس کو کہ ٹو دا پوائنٹ بات کر، جو میرا تیرا موضوع ہے اس پہ بات کر. تو یہ قرآن پاک سمجھنا تو پھر آ جائے قرآن پاک کی الگ کلاس لگاتے ہیں. آگ کی رات تو بھی سنا، ہم بھی سناتے ہیں. آگ کی رات کے اصول ہم بھی بیان کرتے ہیں، تم بھی بیان کرو، پھر ہم پتہ چل جائے گا کہ رات کس کی اچھی ہے. تو لہذا مناظروں میں یہ بحثیں کرنا موضوعات سے ہٹ کر یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ منیر چشتی صاحب نے جو موضوع اٹھایا تھا وہ انتہائی مضبوط تھا. اب ناظرین کو اور اس کے جو ہم ذہن لوگ ہیں اس کو کیا پتہ ہے کہ جب کفر ثابت کرنے کے لیے دلیل کون سی چاہیے؟ کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے متواتر دلیل چاہیے. اور منیر چشتی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ثابت کرو، کہاں لکھا ہے؟ قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، قطعی دلیل سے ثابت کرو کہ سیدنا ابوبکر صدیق معاذ اللہ یا عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کافر تھے معاذ اللہ. کسی دلیل سے ثابت ہی نہیں ہوتا. تو لہذا اس نے اب اس سے بات کو پھیرا اور قرآن پاک کی سننے کی طرف لے آیا. لہذا میں سب سے عرض کروں گا کہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو اس کی ان باتوں کا جواب نہ دیں، بلکہ اس کے چینل پہ جائیں نہ، اس کو تھرڈ چینل پہ بلائیں، وہاں اس سے مناظرہ کریں، تو کہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے یہ ساری گیم کھیلتا ہے.